انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ چلتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر کی تازہ ترین ہیڈ لائنز کی جانب۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ پاکستان میں 2 دہائیوں بعد سمندر میں تیل و گیس کی تلاش کے لیے کامیاب بولیاں۔ پاکستان میں 2 دہائیوں بعد سمندر میں تیل و گیس کی تلاش کے لیے کامیاب بولیاں لگ گئیں۔ پیٹرولیم ڈویژن کے اعلامیے کے مطابق لائسنس کے پہلے فیز میں تقریباً 80 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی، جبکہ ڈرلنگ کے دوران یہ سرمایہ کاری 1 ارب ڈالر تک بڑھنے کا امکان ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آف شور میں تیل و گیس کے 23 بلاکس کی کامیاب بولیاں موصول ہوئی ہیں۔ کامیاب بیڈنگ راؤنڈ پاکستانی معیشت کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق انڈس اور مکران بیس میں بیک وقت ایکسپلوریشن کی حکمت عملی پاکستان کے لیے کامیاب رہی۔ کامیاب بولیاں تقریباً 53,510 مربع کلومیٹر کے رقبے پر مشتمل ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ امریکی ادارے نے حالیہ اسٹڈی میں پاکستان کے سمندر میں 100 ٹریلین کیوبک فٹ کے ممکنہ ذخائر کا اندازہ دیا ہے۔ اس ممکنہ پوٹینشل کی بنا پر آف شور راؤنڈ 2025 لانچ کیا گیا، جس میں شاندار کامیابی ملی ہے۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان 10 سالہ دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ کوالالمپور میں امریکہ اور بھارت کے درمیان 10 سالہ دفاعی فریم ورک معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے آج کوالالمپور میں اپنے بھارتی ہم منصب راج ناتھ سنگھ سے ملاقات کے بعد اس پیش رفت کا اعلان کیا۔ پیٹ ہیگسٹ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بتایا ہے کہ یہ معاہدہ خطے میں استحکام اور دفاعی توازن کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پیٹ ہیگسٹ کے مطابق معاہدے سے دونوں ممالک کے درمیان تعاون، معلومات کے تبادلے اور ٹیکنالوجی کے اشتراک میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دونوں ممالک کی افواج کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے، جو مستقبل کے زیادہ گہرے مؤثر دفاعی تعلقات کی راہ ہموار کرے گا۔ دونوں وزراء کے درمیان ملاقات آسیان ڈیفنس سمٹ کے دوران ہوئی۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ نے اگست میں بھارت کی روسی تیل کی خریداری پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے بھارتی مصنوعات پر 50% ٹیکس عائد کیا تھا۔ ان اضافی محصولات کے بعد بھارت نے امریکی دفاعی ساز و سامان کی خریداری کا عمل عارضی طور پر روک دیا تھا، تاہم دونوں ملکوں کے درمیان آج ہونے والی ملاقات میں دفاعی خریداری کے منصوبوں پر نظر ثانی کے حوالے سے بات چیت بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ پینٹاگون نے یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے ٹوما ہاک میزائل فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ پینٹاگون نے یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے ٹوما ہاک میزائل فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق یوکرین کو امریکی ساختہ ٹوما ہاک میزائل فراہم کرنے سے متعلق حتمی فیصلہ ٹرمپ کریں گے۔ امریکی اور یورپی حکام کے مطابق پینٹاگون نے وائٹ ہاؤس کو آگاہ کیا ہے کہ یوکرین کو میزائل دینے سے امریکی دفاعی ذخائر پر منفی اثر نہیں پڑے گا۔ تاہم ٹرمپ نے حال ہی میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ ملاقات میں کہا تھا کہ وہ یہ میزائل یوکرین کو نہیں دینا چاہتے۔ ٹرمپ نے یوکرینی صدر سے ملاقات سے 1 روز قبل روسی صدر سے فون پر گفتگو کی تھی، جس میں پیوٹن نے خبردار کیا تھا کہ ٹوما ہاک میزائل ماسکو اور سینٹ پیٹرزبرگ جیسے بڑے شہر روس تک پہنچ سکتے ہیں اور ان کی فراہمی سے امریکہ اور روسی تعلقات متاثر ہوں گے۔ یاد رہے کہ اپنی رینج اور صحیح ہدف پر رکھنے کے لیے مشہور ٹوما ہاک کروز میزائل ایک ایسے میزائل ہیں جو امریکی اسلحے میں 1983 سے ہیں اور اب تک کئی فوجی کارروائیوں میں استعمال کیے جا چکے ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے جاری، تازہ ترین کارروائیوں میں مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی کے خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے آج پھر شمالی اور جنوبی غزہ میں فضائی حملے کر دیے، جس کے نتیجے میں مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ترکی نے غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ اس حوالے سے پیر کو غزہ سے متعلق اجلاس بلا لیا۔ ترکش وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے اور حماس کی جانب سے 2 یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی کے بعد اسرائیل نے 30 فلسطینیوں کی میتیں فلسطینی حکام کے حوالے کر دیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق حماس کی جانب سے اب تک 15 یرغمالی کی لاشوں کو اسرائیل کے حوالے کیا جا چکا ہے، تاہم حماس کے پاس کل 28 یرغمالی کی لاشیں بھی موجود ہیں۔
اسپین کی جانب سے ترک TIA ہرجیت لڑاکا طیارے کی خریداری اور اس کے ناقابل بیان یونٹ کی لاگت سامنے آ چکی ہے۔ 3.12 بلین یورو کی رقم میں اس منگل کو انٹیگریٹڈ ٹریننگ سسٹم ITC کے معاہدے کی منظوری دی اور اطلاع دی ہے کہ ہسپانوی دفاعی صنعت نے انفوڈینسیا صوبہ ہلکے لڑاکا طیاروں کی 45 TIA ہرجیت کمپنیوں کی شراکت کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور یہ ایئر بیس اور ترک ایروسپیس انڈسٹریز TIA کو خریداری کے لیے طیارے معاہدے میں 100 سیمولیٹر بھی شامل دیے جائیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس پروگرام کے اعلان کردہ رقم کے ساتھ کچھ شامل نہیں ہوتا۔ ہسپانوی وزارت دفاع نے 28 یا 30 ہرجیت لڑاکا طیارے کی اعلان کے بعد ہی 1.375 بلین یورو کی سرمایہ کاری کی بات کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسپین اب 3.12 بلین یورو ادا کرنے جا رہا ہے، جو 4 مہینے پہلے اعلان کیا گیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا معاہدہ ہوگا اسپین اور ترکیہ کے درمیان۔ آپ کو بتانے کے لیے پروگرام کس قدر سے زیادہ ہے، 2022 میں پولینڈ نے 48 F-50 لائٹ فائٹرز جیٹ خریدے تھے، جو اس وقت شرح مطلب تقریباً 3.3 بلین میں خریدے تھے اور حتمی یونٹ کی قیمت 61.11 بلین تھا۔ مقداروں کو تقسیم کرتے ہوئے چونکہ آپ لڑاکا طیارے خریدتے ہیں تو ملین فی ہوائی جہاز ہوگی، اور کہا جا رہا ہے کہ اسپین ہر ایک ہرجیت کے لیے اوسطاً 69.33 ملین ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ترکی اور اسپین کے درمیان یہ معاہدہ تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ ہو رہا ہے۔ ترکی اسپین کو اس طرح کے خطرناک طیارے دے گا اور آگے بھی اس طرح کے معاہدے کرتا رہے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا طیارہ بردار بحری جہاز چین میں شامل ہونے کو تیار ہے۔ اس کی کیا صلاحیتیں متوقع ہیں، یہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ملک کے اگلے سپر کیریئر کی تعمیر کے ابتدائی مراحل میں اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ چین کے ملک کی جہاز سازی کی صنعت نے 3 کیریئر مکمل کیے ہیں جو انسانوں سے چلنے والے فکسڈ ونگ ہوائی جہاز کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن میں فوجیان سر فہرست ہے، اور یہ پہلا سپر کیریئر تھا جو 2015 کے لیے بنایا گیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ دنیا بھر میں توقع ہے کہ اپنی کلاس کا واحد جہاز ہوگا، تاہم اس کے جانشین فوجیان ٹائپ 004 پروگرام کے تحت تیار کیا گیا ہے، جس کے مطابق یہ 1,10,000 سے 1,20,000 کے درمیان نقل مکانی کے لیے تیار ہے اور اب تک کا سب سے بڑا سپر کیریئر ہے۔ نئے سپر کیریئر کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ اسے ایک نئی کلاس کے پہلے کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ اسی ڈیزائن کے کئی دوسرے جہاز اس کی پیروی کریں گے۔ دالیان سیٹلائٹ کی تصویر سے پتہ چلتا ہے کہ ہل کے حصوں کے سمندری فوجیان ماڈیول اسمبلی شروع ہو گئی ہے، جو کہ متوقع ہے کہ اختتام کے ساتھ مل کر تعمیر کی طرف پہلا ٹرائل ہوگا۔ متعدد رپورٹوں میں اشارہ دیا گیا ہے کہ نیا سپر قدم ہوگا۔ کیریئر نیوکلیئر پاور سے چلنے والا ہوگا اور نومبر 2024 میں شائع ہونے والی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ لیشان شہر کے قریب ستی جنگی جہازوں کو طاقت دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ زمین پر مبنی نیوکلیئر ری ایکٹر پروٹوٹائپ بنایا جا کے فوجیان رہا ہے۔ نیوکلیئر پاور کا استعمال سپر کیریئر کو مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ برداشت بھی فراہم کرے گا۔ نیوکلیئر پاور سے چلنے والا سطحی جہاز اس وقت بہت کم ہے اور اس کے درمیان ہے۔ امریکی بحریہ کے اپنے 11 سپر چارلز چھوٹے فضائی طیارے بردار بحری جہاز کیریئر اور اس کی کلاس کروز کیرو اور روس کے 2 ڈیگیول واحد مثال ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ چین کا یہ ون آف دا بیسٹ اور سب سے بڑا جہاز ہونے والا ہے۔ وینزویلا کے اندر حملوں پر غور نہیں کر رہا، ٹرمپ کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وینزویلا کے اندر فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے فیصلے کی تردید کرتے ہوئے میڈیا کو ان خبروں کی تردید کر دی ہے۔ انہوں نے حملے کی منظوری دی تھی۔ جمعے کو جب ایئر فورس 1 میں سوار ہوتے ہوئے نامہ نگاروں سے ان سے پوچھا گیا کیا انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے تو ٹرمپ نے جواب دیا نہیں۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری اینا کیلی سے جب اس رپورٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اخبار نے جن ذرائع کا حوالہ دیا وہ نہیں جانتے وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں اور ٹرمپ کی طرف سے کوئی بھی اعلان آئے گا۔ میامی ہیرالڈ نے جمعے کے روز اپنے اطلاع دی تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ نے وینزویلا کے اندر فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ حملے کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی طرف سے رپورٹ کردہ منصوبہ بند حملوں کا مقصد منشیات کے کارٹل کے زیر استعمال فوجی تنصیبات کو تباہ کرنا ہے۔ ان تنصیبات کے بارے میں واشنگٹن کا کہنا ہے کہ یہ وینزویلا کے صدر نیکولوس مادورو کے زیر کنٹرول ہے اور ان کی حکومت کے سینئر ارکان چلاتے ہیں۔ ذرائع کے حوالے سے مزید کہا جا رہا ہے
کہ جنہیں دنوں یا گھنٹوں کے اندر اندر فضا سے حملے کر دبا کیا جا سکتا ہے، ان کا مقصد کارٹل کی قیادت کو منتقدہ کرنا ہے۔ امریکی حکام کا خیال ہے کہ کارٹل سالانہ تقریباً 500 ٹن کوکین برآمد کرتا ہے، جسے یورپ اور امریکہ کے درمیان پھیلایا جاتا ہے۔ ذرائع نے یہ بتانے سے انکار کیا کہ آیا اس حملے کا نشانہ بنانا ہے کہ نہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ واشنگٹن نے متروی گرفتاری کی اطلاع کے لیے اپنے انعام کو دوگنا کر کے $50 ملین کر دیا ہے۔ جنوبی کوریا نے نئے پہیے والے ٹینک کے ساتھ برآمدی پانی کا تجربہ کر لیا۔ جنوبی کوریا نے 2025 میں سیول انٹرنیشنل ایئروسپیس اینڈ ڈیفنس ایگزیبیشن میں اپنی مقامی پہیوں والی بختر بند گاڑی ٹیگون MCV 105808 کی ایک نئی قسم کی جو ملکی استعمال اور برآمد دونوں کے لیے اپنی نمائش کی زمینی نظام کے پورٹ فولیو کو بڑھانے کے لیے ملک کی کوششوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ MCV 105 سے ہینوا ڈیفنس نے تیار کیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگی ٹینک ہے اور اسے ایک برج میں نصب ہے۔ شو میں پیش کیا گیا ہے کہ برج کی ترتیب کی ایک موک اپ تھی، لیکن جو ایک مستقبل کے پلیٹ فارم کے مطابق فائر پاور کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ بختر بند گاڑیوں کی ٹائگون کی لائن کا تازہ ترین یہ ارتقاء ہے، جس کا آغاز 6 ڈیزائن کے طور پر ہوا، جسے کوالالمپور میں 2018 میں ڈیفنس سروسز ایشیا نمائش میں متعارف کرایا گیا تھا، اور یہ شمالی کوریا کے لیے انتہائی خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔